ڈاکٹر محمد حماد لکھوی، ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ، یونیورسٹی آف پنجاب، لاہور۔ ڈاکٹر صاحب کا دین اسلام، عالمی ادیان پر گہری نظر ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا شعبہ اسلامک ہسٹری، مسلم فلسفی، تفسیر القرآن، سیرہ اسٹڈیز، اسلامک تھاٹ، واٹس ایور۔ ڈاکٹر صاحب بہت سارے پوزیشنز پر رہے اور ہیں: ڈین فیکلٹی آف اسلامک لرننگ، پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز، ایڈیٹر القلم، ممبر ڈاکٹر پروگرام کمیٹی، ممبر اتحاد بین المسلمین کمیٹی، گورنمنٹ آف پنجاب، ممبر پنجاب قرآن بورڈ، حکومت پنجاب، سبجیکٹ ایکسپرٹ، فیڈرل پروفیسرز کمیشن، پنجاب پروفیسرز کمیشن، ورچوئل یونیورسٹی اینڈ واٹس ایور۔ ریلیجس اسکالر ہیں، مذہبی ایکسپرٹس ہیں، ریڈیو پاکستان لاہور، ریڈیو رمضان گلاسکو UK، پاکستان ٹیلی ویژن، ATV، پیغام ٹی وی، جیو ٹی وی، اور پتہ نہیں کتنے ایسے مقامات جہاں ڈاکٹر صاحب ہمیشہ جلوہ افروز ہوا کرتے ہیں۔ 30 سے زیادہ ریسرچ آرٹیکلز۔ میں درخواست گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلیدی مقالہ پیش کریں۔ پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. صدق اللہ العظیم۔ میرے لیے اور آپ سب اور ہم سب کے لیے بہت سعادت کی بات ہے کہ ہم سیرت کے پروگرام میں، سیرت طیبہ کے پروگرام میں شریک ہیں، اور یہ سعادت اس اعتبار سے اور بڑھ جاتی ہے کہ جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے اس پہلی قومی سیرت کانفرنس کے لیے، بالعموم کانفرنسز کا موضوع اس طرح کا نہیں ہوتا، اس لیے کہ کانفرنسز افکار کے اور نالج شیئرنگ کے لیے ہوتی ہیں، عمل کے لیے نہیں ہوتی۔ اور اس کانفرنس کا موضوع جو تعلیمی اداروں سے منسلک افراد ہیں ان کا عملی طرز حیات اور اس کو سیرت طیبہ سے سیکھنے کے لیے یہ موقع فراہم کیا گیا ہے۔ جب ہم عمل کی بات کرتے ہیں تو مجھے اس گستاخانہ جو میں پہلے بول چکا ہوں، مجھے معاف رکھیے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج مسلمان تو ہیں لیکن دو حصوں میں بٹ گئے ہیں، کچھ پریکٹسنگ مسلمان ہیں، کچھ نان پریکٹسنگ مسلمان، اور بڑے آرام سے وہ کہہ دیتے ہیں کہ میں زیادہ پریکٹسنگ مسلمان نہیں۔ حالانکہ مسلمان ہوتا ہی پریکٹسنگ ہے، اگر کوئی پریکٹسنگ نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ عمل کا تعلق ہے اس کا، اور اقبال نے کہا تھا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی،
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کتابیں تو اگر آپ جتنی مرضی سر پہ اٹھا لیں تو قرآن نے کہا وہ تو گدھے کی طرح ہیں، جتنی مرضی آپ کتاب میں کسی کے اوپر لاد دیں، اگر عمل نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ہمارا امتحان الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، حسن عمل کا ہی امتحان ہے۔ لہذا اگر کوئی عملی مسلمان نہیں ہے تو وہ خاطر جمع رکھے، اللہ کے ہاں اس کا کھاتا ہی نہیں کھلا۔ کھاتا کھلنا ہے تو عملی لوگوں کو کھلنا ہے، اور عمل کس کا اچھا ہے اور کس کا برا ہے اسی کا امتحان ہونا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی عملی تربیت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اگر آپ نبوت کے ان 4 مقاصد کو سامنے رکھیں، یا آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کر لیں، یا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی سی بات دیکھ لیں کہ کان خلقہ القرآن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی عملی تصویر تھے۔ گویا ایک قرآن جو الفاظ کی صورت میں اور دوسرا قرآن جو مجسم صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے۔ لہذا تعلیمی ادارے میں جو شخص بھی اس سے منسلک ہے، چاہے وہ پی این ہے اور چاہے وہ ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن، وہ کس چیز میں آپس میں پروئے جا سکتے ہیں؟ مقصدیت وحدت میں پروتی ہے۔ مقصد اہم ہوتا ہے، لوگوں کی صلاحیتیں بھی زیادہ اہم نہیں ہوتی۔ کوئی شخص اگر زیادہ باصلاحیت نہ ہو تو اس سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ نیک نیت نہ ہو تو بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ نیت کا فرق زیادہ ہے، صلاحیت کا فرق کم ہے۔ بہت کم صلاحیت رکھنے والے اپنی نیک نیتی کی وجہ سے بہت زیادہ بڑے مقاصد اور بڑے کارنامے سر انجام دے لیتے ہیں اور مقاصد حاصل کر لیتے ہیں۔ لہذا وہ مقصدیت جو اداروں کو ادارہ بناتی ہے، وہ مقصدیت جو کسی ایک ادارے کی بات نہیں۔ اگر آپ معاشرتی ادارہ خاندان کو لے لیں تو جو خاندان کو ایک بہترین معاشرتی ادارہ بناتی ہے، جو سیاست کو سیاست بناتی ہے، جو معیشت کو معیشت بناتی ہے، بلکہ اگر ایٹ لارج کہیں تو جو ملت کو ملت بناتی ہے، وہ مقصدیت ہے کیا؟ اگر وہ مقصدیت اب ہمارے ذہنوں میں ہو تو پھر ہم اپنے تعلیمی اداروں کو دیکھیں تو کیا ہمارے تعلیمی ادارے اس مقصدیت کے ساتھ وابستہ ہیں؟ اقبال نے کہا تھا اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ اور ساتھ اگلا شعر شاید ہم عام طور پہ نہیں پڑھتے، اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس کا تعلق ہماری عملیت کے ساتھ ہے۔ اقبال نے کہا دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں؟ پھر کیسی مقصدیت کی وحدت؟ پھر تو ہم مختلف سیگمنٹیشنز کے اندر، مختلف سیگمنٹس کے اندر، مختلف فرقوں کے اندر، ابھی ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب فرما رہے تھے کہ ہماری جو سب سے بڑے جو مسائل ہیں اس میں فرقہ واریت سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو جب ہم سے دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں؟ اور جمعیت رخصت ہوئی تو ملت بھی گئی۔ ہماری ساری کی ساری مقصدیت وہی ختم ہو جاتی ہے۔ گویا ابتدا جہاں پہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اگر اسلام ہمارا مقصد ہے، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنا ہمارا مقصد ہے، اگر کوئی مقصدیت کی وحدت ہو تو پھر وہ تعلیمی اداروں کو ایک وحدت بنا سکتی ہیں اور ادارے کے اندر وہ سپرٹ پیدا کر سکتی ہیں جو ترقی کرتے ہیں ادارے۔ وگرنہ وحدت نہ ہو تو ہمارے ہاں بھی ایک وحدت ہے، یہ بھی بات میں بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، ہمارے پورے نظام کے اندر ایک وحدت موجود ہے، اور وہ وحدت موجود ہے پیسہ کمانے کی وحدت۔ اس میں ہم سب یکساں ہیں، پی ایم سے لے کر ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن تک استثنائی صورتیں ہوتی ہیں، لیکن ہمارا مسئلہ نوکری ہے، اور ہمارا تعلیمی نظام بھی نوکری پیدا کر رہا ہے، لیڈر نہیں پیدا کر رہا۔ لیڈر پیدا ہو جاتے ہیں، وہ استثنائی صورت میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا جو سسٹم ہے یہ سپورٹ نہیں کرتا لیڈرشپ کے لیے۔ یہاں جو لیڈر پیدا ہوتے ہیں وہ اپنی سیلف ایفرٹ سے یا اس استثنائی صورت کی مثال ہے کہ جو لیڈر پیدا ہو جاتے ہیں، وگرنہ یہاں تو جو پڑھتا ہے۔ ابھی کل پرسوں مجھے سوشل میڈیا پہ ایک دوست ناراض ہو رہا تھا، کئی اس نے میسیجز کیے کہ میں نے ایم اے اسلامیات کیا، نوکری نہیں ملتی۔
تو اگر نوکری نہیں دینی تو مجھے ایم اے اسلامیت کراتے کیوں؟ اور ایسا اس کا بڑا سوال ہے کہ میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے کہ ہم سب نے تو یہی مقصدیت کی وحدت رکھی ہوئی ہے کہ ہم نوکریاں دینے کے لیے ایم اے اسلامیت کروا رہے ہیں، نوکریاں دینے کے لیے ہم سب کچھ کروا رہے ہیں۔ وہ اسلام مقصدیت کی وحدت تھا، ہمارے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ ہم نے اسلام کو اسلامیات بنا دیا۔ اسلام جب اسلامیات بنا ہے تو یہ ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے۔ اس کا تعلق اب صرف اسلامیات والوں کے ساتھ ہے، بلکہ اسلامیات والوں کی بھی زندگی کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ یہ اسلامیات ہے۔ آپ اچھی ڈگری لیں، آپ اچھی سپیچ ڈیلیور کریں، آپ اچھے لیکچر دیں، آپ اچھے آرٹیکلز لکھیں، آپ بہت اچھے استاد ہیں، آپ بہت اچھے اچھے اداروں میں پڑھ کے ہیں، ڈگریاں لیں، آپ اسلامیات کے بہت بڑے پروفیسر ہو سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ اسلام کا آپ کی زندگی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور باقی لوگوں کی زندگیوں سے تو پہلے ہی نکلا ہوا ہے، کیونکہ اسلامیات ایٹ پار ہے کیمسٹری کے، فزکس کے، انجینئرنگ کے۔ اب اسلامیات ایک شعبہ ہے۔ جب اسلامیات بنا تھا تو مدرسے والوں نے بڑی بغلیں بجائی تھی کہ ہماری ڈگری بھی ایم اے کے برابر ہو گئی ہے۔ تب میں بہت چھوٹا تھا، لیکن بہت ہی افسوس ہوا تھا کہ یہ کس بات پر خوش ہو رہے ہیں؟ وہ اسلام جس کا سب کی زندگی کے ساتھ تعلق تھا، اب وہ صرف ڈگریوں تک تعلق رہے گا۔ اب وہ ڈگریاں بھی کن کی؟ اسلامیات والوں کی، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ۔ وہ مقصدیت کی وحدت جس نے اس کو ملت بنانا تھا، جس نے ان اداروں کو ادارے بنانا تھا، وہ ساری کی ساری مقصدیت تو ہم نے خود گیو اپ کر دی ہے۔ دامن دی ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں؟ وہ پھر کوئی چیز باقی نہیں بچی۔ ہم نوکریاں کر رہے ہیں، نوکر پیدا کر رہے ہیں، اور اچھے نوکر پیدا کرنے۔ کل پرسوں میں کل نہیں بلکہ میں رات کوئٹہ سے آیا ہوں، وہاں ایک پرائیویٹ سیکٹر کے ایک بہت بڑے ادارے کے کانوکیشن میں شریک تھا۔ انہوں نے اپنی جو 17 سالہ ہسٹری بیان کی، انہوں نے 80 لوگوں کی فہرست دی، میرے پاس ریٹن بھی دی، اور وہ 80 کے 80 نوکر پیدا کر کے انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہم نے یہ دیکھیں ہماری کارکردگی ہے کہ ہم نے اچھے نوکر پیدا کیے۔ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ مقصدیت کی وحدت ہوتی ہے۔ تو میں آپ کو عرض کروں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر پی این بھی جب وہ اپنا کام کر رہا ہوتا ہے، باہر کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے، تو اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارے اس ادارے کا مقصد کیا ہے، پھر اس مقصدیت میں انوالو ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے لے کر ایک ادنا صحابی تک سارے کے سارے اس مقصدیت کے اندر جڑے ہوئے ہیں، اور جب وہ جڑے ہوئے ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ ہمارے حسن عمل کا امتحان ہر وقت جاری ہے، تو ہر ایک نے دن ہو یا رات ہو، ہر ایک نے اپنا وہ مشن وہی بنایا ہوا ہے۔ لہذا صفا کے لوگ جو پہلا تعلیمی ادارہ ہے وہاں بیٹھے ہوئے ہوں، یا وہ لوگ جو مجاہدین کی صورت میں باہر جا کے لڑ رہے تھے، ہر شخص کے دل میں ایک تیقن بھی تھا، ہر شخص کے دل میں ایک بات بھی تھی، اسی وحدت کے اندر سارے جڑے تھے۔ اگر وہ وحدت ہے تو تعلیمی ادارے کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ صرف اسلامیات کے ٹیچر کی بات نہیں ہے، یہ تمام اساتذہ کی بات ہے، اور صرف اساتذہ کی بات نہیں ہے، یہ ایڈمنسٹریشن کی بات بھی ہے، اور صرف ایڈمنسٹریشن کی بات نہیں ہے، یہ ادنا جو ورکرز ہیں ان کی بات بھی ہے۔ جو مقصدیت کی وحدت ہوتی ہے تو سب ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں، پھر وہ ملت بنتی ہے، پھر اس ملت کے مقاصد حاصل ہوتے ہیں، اور پھر وہ ملت اپنے مقاصد کی طرف گامزن ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تو ہمیں یہی سبق ملتا ہے۔ پھر وہ تیقن حاصل ہوتا ہے۔ حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خط لکھ بیٹھے تھے فتح مکہ سے پہلے اپنے کسی ذاتی مقاصد کے حوالے سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ خط جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو مرثد غنوی، اور ایک روایت میں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کو بھیجا کہ جاؤ فلان جگہ پہ ایک خاتون ملے گی، اس کے پاس خط ہے، یہاں سے میں اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو ایک نصیحت کرنا چاہوں۔ اب وہ خط ہے، جا کے لے آؤ۔ وہ وہاں پہنچے، خاتون تھی، خاتون ملی، اس کی تلاشی لی، خط نہیں ملا۔ تلاشی لی، خاتون بھی مل گئی، خط نہیں ملا۔ اب یہاں سے دو رویے نکلتے ہیں۔ ایک رویہ وہ ہے جو ہم سب نے اپنایا ہوا ہے، اور جس کا رونا ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب بھی اپنی تقریر کے اندر رو رہے تھے، کہ ہم سب نے ریئیکٹو، کہ جو سچویشن ہے، انہوں نے شاید انگریزی میں یہ جو بات کی، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی سمجھ میں نہ آئی۔ ریئیکٹو کا مطلب یہ ہے کہ جیسی سچویشن ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ویسا بنا دو۔
سچویشن جیسی ہے اس کے مطابق ریئیکٹ کرنا ہے، خود سے کوئی سچویشن کریٹ نہیں کرنا۔ اب وہ خط نہیں تھا، بڑی زبردست جسٹیفیکیشن تھی کہ آ کے کہہ دیتے کہ ہمیں تو خط نہیں ملا، خاتون تو ملی تھی، ہم نے تلاشی لی، خط نہیں ملا۔ ہماری پوری قوم جسٹیفیکیشن پر زندگی گزار رہی۔ ہمارے بیٹے بیٹیاں پڑھتے ہیں، وہ کہتا ہے میں 4 گھنٹے روزانہ پڑھتا تھا، جو دوسرا بچہ ہے وہ 2 گھنٹے پڑھتا تھا، اس کا رزلٹ میرے سے بہتر آیا۔ رونا روتے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے جس مقصدیت میں ہمیں ڈالا ہے، حسن عمل کے جس امتحان میں ڈالا ہے، اس میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی یہ نہیں بتایا کہ تم فلاں سے کمپیئر کرو کہ وہ کتنا پڑھتا ہے، وہ کتنا کام کرتا ہے۔ کوئی کسی کو کسی سے کمپیئر نہ کرے، ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے ہاں امتحان دینا۔ لہذا جو نوکری کر رہا ہے، جو ٹائپسٹ ہے، وہ انگلیاں آہستہ ہلا کے وہ 4 گھنٹے اپنے سیٹ پہ بیٹھ کے وہ جسٹیفیکیشن رکھتا ہے کہ میری نوکری آج پوری ہوگی، میں نے 8 گھنٹے پورے کیے ہیں، چاہے اس سے کاغذ 2 نکلے ہوں یا 4 نکلے ہوں۔ جس شخص کو یہ معلوم ہے کہ میرا امتحان دوسرے سے کمپیریزن میرا امتحان ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے 8 گھنٹے ہوئے ہیں کہ 6 گھنٹے ہوئے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں نے اس ملت کے لیے، اس امت کے لیے کنٹریبیوٹ کتنا کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی صحابہ کرام پیدا کیے تھے کہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ حالات کیا ہیں، انہوں نے وہاں فیصلے کیے اور فیصلے کر کے پھر اس کے نتیجے نکلے، اس لیے کہ یہ پرو ایکٹیو ہو کے، جس کو ڈاکٹر صاحب نے پرو ایکٹیو ہونا کہا، یہ پرو ایکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جسٹیفیکیشنز ڈھونڈ کے زندگی گزارنے کا ایک بڑا شاندار طریقہ ہے کہ آپ جسٹیفیکیشن ڈھونڈتے رہیں کہ ہاں میں نے اتنا کر لیا، بہت ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ میں اس کو سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں، وہ جو 2 گھنٹے اور 4 گھنٹے والی مثال ہے، ہو سکتا ہے ایک شخص کو اللہ نے زندگی میں صلاحیت جو دی ہے وہ ہے ہی 2 گھنٹے پڑھنے کی، دوسرے شخص کو 8 گھنٹے پڑھنے کی استطاعت دی۔ اب جو 2 گھنٹے پڑھ رہا ہے وہ اپنی ایفرٹ کا 100% پٹ کر رہا ہے، اپنی صلاحیت کا 100% پٹ کر رہا ہے، اور جو آدمی 4 گھنٹے پڑھ رہا ہے اس کو 8 گھنٹے کی صلاحیت ملی ہے، وہ اپنی صلاحیت کا 50% پٹ کر رہا ہے۔ تو 50% پٹ کرنے والا اور 100% پٹ کرنے والا، اس کا نتیجہ ایک جیسا تو نہیں نکل سکتا۔ وہ 2 گھنٹے پڑھا ہو، اس کا رزلٹ اچھا ہے، اس نے 100% پٹ کیا، پڑھا ہے اس نے 50% پٹ کیا، اس کا رزلٹ وہ نہیں آ سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ساری ذمہ داریوں کے بارے میں مسئولیت بتا دی کہ یہ اصل میں مسئولیت ہے، تم اگر وائس چانسلر ہو تو مسئولیت ہے، ادارے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اگر تم ہو تو یہ بھی مسئولیت ہے، تمہیں اپنی ڈیوٹی میں یہ سوال پوچھا جائے گا۔ تو اس وقت پھر یہ سوال ختم ہو گیا کہ دوسرا شخص کتنا کام کر رہا ہے، یا فلاں شخص کتنا کام کر رہا ہے۔ سوال یہ ہے کہ جتنا وقت مجھے اللہ نے دیا ہے، کیا میں نے قیامت کے لیے اس کی تیاری کی؟ یہ وہ نقطہ ہے، اگر ہماری سمجھ میں آ جائے اور اس کو ہم اپنے عمل میں ڈال لیں اس کانفرنس کے توسط سے، تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر لغاری صاحب کے لیے بھی اور ڈاکٹر طفیل صاحب کے لیے بھی، ہم سب کے لیے یہ صدقہ جاریہ بن جائے کہ ہم یہ نقطہ، مقصدیت کی وحدت اور مقصد کیا ہے کہ ہم ہر وقت امتحان، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، امتحان اگر ہو رہا ہے، مثال کے طور پر مسئولیت کی بات ذہن میں ہو اور اللہ کے دین کی بات ذہن میں ہو، تو آدمی عہدہ لینا چاہے گا کہ دینا چاہے گا؟ جس کو معلوم ہے کہ یہ تو میری مسئولیت ہے، تو وہ پھر بھاگتا ہے۔ پھر آپ کو ایسے مظاہر اور مناظر نظر آتے ہیں کہ ان کو عہدہ دیا جاتا ہے، وہ روتے ہیں کہ ہمیں یہ کیا کر دیا، ہماری مسئولیت بڑھا دی۔ تو جس معاشرے کے اندر لوگ عہدہ لینے کے لیے ایک دوسرے کے کندھے پھلانگ رہے ہوں اور لوگوں کو بلکہ ان کی زندگیوں سے کھیل رہے ہوں، آپ سمجھ جائیے کہ وہاں نہ کوئی مقصدیت ہے، نہ کوئی آخرت کا تصور ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا تصور زندگی ان کے اندر موجود ہے۔ لہذا اداروں میں ایسے افراد تیار کرنے ہیں میں نے اور آپ نے انشاءاللہ، کہ جن کے اندر وہ ذمہ داری کا احساس پیدا ہو جائے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عہدہ دے دیجیے، فرمایا جو مانگتا ہے اس کو ہم نہیں دیتے۔ پہلی ان ایلیجیبلٹی ہے کہ جو شخص کہے کہ میں اس کے لیے، اور پھر فرمایا جو مانگ کے لیتا ہے نا، ہم اس کو اللہ اس کو عہدے کے سپرد کر دیتا ہے، اور جس کو مانگے بغیر ملتا ہے اللہ اس کا مددگار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
دین اسلام کی سمجھ اور سیرت طیبہ کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ چند باتیں خلاصے کے طور پر اس لیے کہیں کہ یہ جو موضوع ہے یہ اپنے اندر بے شمار موضوعات لیے ہوئے ہیں، اور پھر ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب کی افتتاحی تقریر نے اتنے مزید موضوعات کا دروازہ کھولا کہ ان سب کو سمیٹا جانا ممکن نہیں ہے۔ اور ویسے بھی جتنا ٹائم ڈاکٹر ضیاء الحق صاحب نے لیا، کہا گیا تھا کہ ان کو 10 منٹ دیے گئے ہیں، تو جتنا ٹائم انہوں نے لیا میں کیلکولیٹ تو نہیں کر سکا، تو شیڈیول میں میرے لیے 15 منٹ رکھے تھے، تو میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ اب میں کم از کم اس سے 1.5 گنا ٹائم تو لے سکتا ہوں۔ لیکن بہرحال اب کیونکہ آپ سب لوگ تھک چکے ہیں اور مجھ سمیت ہم سب لوگ کیونکہ تھک چکے ہیں، اس لیے میں ان گزارشات کے ساتھ اور محترم پروفیسر ڈاکٹر طفیل صاحب جو وائس چانسلر ہیں ان کے، اور ڈاکٹر ارشد منیر لغاری صاحب کے شکریہ کے ساتھ، اور دیگر تمام منتظمین کے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اس درد کے ساتھ کہ جسٹیفیکیشن ڈھونڈنا چھوڑ دیں، اپنی صلاحیتوں کا ادراک کریں اور اس کے مطابق بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی اسلام کا پروفیشنلزم ہے۔ وہ کہتے ہیں نا پروفیشنل طریقے سے کام کریں۔ قرآن کہتا ہے وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ تم ہر کام کو، اور احسان یہ ہوتا ہے بہتر سے بہتر کرتے جانا، ہر کام کو بہتر سے بہتر کرتے جانا، کوئی لمٹ نہیں ہوتی۔ اور لمٹ کے وہ جو کہتے ہیں نا لمٹ از دا سکائی، اور سکائی از دا لمٹ، کہ آپ بس چلتے جائیں اور اوپر سے اوپر چڑھتے جائیں، اور جو شخص آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے وہ محسن ہوتا ہے، اور جس کو یہ خیال ہوتا ہے کہ مجھے 40 نمبر پاس مارکس آ جائیں گے بس کافی ہے، تو وہ محسن نہیں ہوتا، اس کو اللہ پیار نہیں کرتا۔ محسن وہ ہوتا ہے جس کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے 40 پاسنگ مارکس آ رہے ہیں، لیکن وہ مزید محنت کرتا ہے کہ میرے 50 آنے چاہیے۔ اس کو معلوم ہو جائے کہ میرے 60 نمبر آ رہے ہیں، وہ مزید محنت کرتا ہے کہ میرے 70 آنے چاہیے، حتیٰ کہ اس کو یہ معلوم ہو جائے کہ میرے 90 نمبر آ رہے ہیں، پھر بھی وہ محنت سے محنت کرتا جائے جو اللہ نے صلاحیت اس کو دی ہے۔ جو اس طرح سے کرے گا وہ محسن ہے، وہ پروفیشنل ہے، اور اللہ ہمیں پروفیشنل دیکھنا چاہتا ہے۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ کرے کہ میری یہ درد مندانہ اپیل آپ کے دلوں میں گھر کر جائے، اور مجھے بھی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق دے دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔